مکتوب افریقہ جنوری سن 2024 براعظم افریقہ تازہ حالات و واقعات کا خلاصہ شہود آصف استاد جامعہ احمدیہ گانا افریقہ کپ آف نیشنز 2023 ایفکون افریقہ کپ آف نیشنز 2023 افریقی فٹ بال ایسوسی ایشن کے زیر انتظام منعقد کردہ 34واں ایڈیشن ہے، جس کی میزبانی امسال آئیوری کوسٹ نے کی۔ آئیوری کوسٹ دوسری مرتبہ اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ ٹورنامنٹ دراصل جون جولائی سن 2023 میں منعقد ہونا تھا، مگر بارش کے موسم اور دیگر کلب فٹ بال ٹورنامنٹس کی وجہ سے اس کو ملتوی کرنے کے بعد اب 13 جنوری تا 11 فروری سن 2024 کے دوران منعقد کیا گیا۔ سینیگال افریقہ کپ آف نیشنز کا دفاعی چیمپئن ہے۔ ابتدائی طور پر 54 ممالک پہلے راؤنڈ کے لیے رجسٹر ہوئے، ان میں سے 24 ٹیمیں کوالیفائی کر سکیں۔ انہیں 6 گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ آئیوری کوسٹ نے ٹورنامنٹ کے لیے فٹ بال اسٹیڈیمز اور میزبانی کے بنیادی ڈھانچوں کے منصوبوں پر تقریباً $1 بلین خرچ کر کے تیاری کی۔ 5 شہروں کے 6 اسٹیڈیمز میں میچز کھیلے جا رہے ہیں۔ ہر گروپ کی ٹاپ 2 ٹیمیں اور تیسری پوزیشن پر آنے والی دیگر بہتر 4 ٹیمیں ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوئیں۔ ناک آؤٹ راؤنڈ جیتنے والی 8 ٹیمیں کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئیں۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 11 فروری سن 2024 کو آئیوری کوسٹ کے دارالحکومت عابدجان میں کھیلا گیا، جس میں آئیوری کوسٹ جیتا۔ ملیریا ویکسین صحت کی جانب ایک انقلابی قدم۔ ملیریا دنیا کی مہلک امراض میں سے ایک ہے، جو کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 247 ملین افراد کو سال بھر میں متاثر کرتا ہے۔ 6 لاکھ سے زائد افراد ہر سال موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 5 سال سے کم عمر متاثرہ بچے سب سے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ تقریباً 30 سال سے ملیریا سے بچاؤ کی ویکسین بنانے پر کوشش جاری تھی۔ اکتوبر سن 2021 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے ملیریا کے لیے پہلی ویکسین RTS منظور کی گئی۔ اس کو ماسکریکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 ممالک گھانا، کینیا اور ملاوی میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت اپریل سن 2023 تک ایسے علاقوں میں جہاں ملیریا کے کیسز بہت زیادہ ہیں، تقریباً 1.5 ملین بچوں کو کم از کم 1 ڈوز دی گئی۔ 2 سال کی عمر تک شیرخوار بچوں میں اس کی کم از کم 3 خوراکوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور چوتھی خوراک مزید 1-2 سال تک تحفظ کو بڑھا دیتی ہے۔ ویکسین کے استعمال سے ملیریا سے متاثرہ ہسپتال میں داخل ہونے والوں میں تقریباً 30% کمی ہوتی ہے۔ یونیسیف نے جولائی سن 2022 میں اس ویکسین کو پری کوالیفائی کرتے ہوئے برطانوی دواساز کمپنی GSK کو 18 ملین خوراکیں تیار کرنے کا آرڈر دیا۔ اگلے 2 سال میں ویکسین حاصل کرنے والے مزید 9 ممالک بینن، برکینا فاسو، برونڈی، کیمرون، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، لائبیریا، نائجر، سیرا لیون اور یوگنڈا ہیں۔ یہ ویکسین نوزائیدہ بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ دی جائے گی۔ کیمرون افریقہ کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے بڑے پیمانے پر اس ویکسین کو استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سال سن 2021 میں دنیا میں ملیریا کے ہونے والے کیسز میں سے 95% صرف افریقہ میں ہوئے۔ ملیریا سے ہونے والی اموات میں سے 96% اموات صرف افریقہ میں ہوئیں۔ یہ ویکسین افریقہ کے لیے ایک انقلابی قدم ہے، جس سے ملیریا پر قابو پانے میں یقینی طور پر مدد ملے گی۔ کیپ وردی ملیریا فری ملک قرار۔ سب سہارا افریقہ کے ملک کیپ وردی کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ملیریا فری ملک کا درجہ دیا ہے، کیونکہ گزشتہ 3 سالوں میں یہاں پر ملیریا کی مقامی منتقلی کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں کیا گیا۔ ملکی ماہرین نے اسے ایک اور بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ مغربی افریقہ کے ساحل سے دور ایک چھوٹے سے جزیرے پر مشتمل ملک کیپ وردی نے اپنے صحت کے نظام کو مضبوط بنا کر اور بیماری کی تشخیص اور علاج میں وسعت پیدا کر کے یہ مقام حاصل کرنے میں برسوں کا وقت لیا ہے۔ ملیریا پر قابو پانے کے لیے کیپ وردی نے بین الاقوامی مسافروں اور تارکین وطن کے لیے مفت نگہداشت و علاج کو یقینی بنایا، جس کی مدد سے افریقہ سے آنے والے ملیریا کے متاثرین کو روکنا ممکن ہو سکا۔ اس سے قبل 1973 میں افریقہ میں سے ماریشس نے ملیریا فری ملک کا رتبہ حاصل کیا تھا۔ ایتھوپیا اور صومالیہ میں بندرگاہ کی لیز حاصل کرنے کا تنازع۔
صومالیہ اور ایتھوپیا میں نو آبادیاتی دور کے اختتام سے سرحدی تنازع موجود ہے۔ اس بنا پر دونوں ممالک میں متعدد جنگیں بھی لڑی گئی ہیں۔ 1991 میں صومالیہ کے ایک حصے نے از خود اپنی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے صومالی لینڈ کے نام سے ملک کا اعلان کر دیا۔ صومالی لینڈ میں خود مختار حکومت کام کر رہی ہے، مگر تاحال کسی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ 1 جنوری سن 2024 کو صومالی لینڈ نے ایتھوپیا کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے مطابق ایتھوپیا کو پورٹ آف بربرا سمیت 20 کلومیٹر علاقہ 50 سال کے لیے لیز پر دیا جائے گا تاکہ اسے تجارت کے لیے سمندر تک رسائی مل سکے۔ اس کے بدلے میں ایتھوپیا صومالی لینڈ کو آزاد ملک تسلیم کرے گا اور ایتھوپین ایئر لائن میں حصص دے گا۔ ایتھوپیا لینڈ لاک ملک ہے جسے بندرگاہ کی اشد ضرورت ہے۔ صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمد نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صومالیہ اسے اپنی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی غیر قانونی خلاف ورزی قرار دے کر مذمت اور مسترد کرتا ہے، اور صومالیہ کا 1 انچ بھی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اور نہ ہی دے گا، جبکہ ایتھوپیا اس معاہدے کو اپنی فتح قرار دے رہا ہے۔ یہاں ایتھوپیا نیا تجارتی زون بنانے اور صومالی لینڈ میں ایک فوجی اڈہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس اقدام سے سن 2018 میں ہونے والے 6 فریقی ایتھوپیا، ایریٹریا، صومالیہ امن معاہدے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ یہ تمام معاملہ خطے میں ایک نئی کشیدگی اور جنگ کا پیغام دے رہا ہے۔ علاقائی تجارت بلاک IGAD نے اس تمام صورتحال کو بہت تشویشناک قرار دیا ہے۔ کوموروس الیکشنز اور اس کے بعد میں ہونے والے پرتشدد واقعات۔ مشرقی افریقہ کے جزیروں پر مشتمل ملک کوموروس میں 14 جنوری سن 2024 کو صدارتی انتخابات ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے 16 جنوری سن 2023 کو اعلان کیا کہ موجودہ صدر ازلی اسومانی 63% ووٹوں کے ساتھ دوبارہ منتخب ہو گئے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں ٹرن آؤٹ صرف 16% رہا۔ اکثر اپوزیشن امیدواروں نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا تھا۔ انتخابات سے چند روز قبل ہی اسومانی نے سپریم کورٹ کے سینئر جج حریمہ احمد، جو انتخابات کی نگرانی کے ذمہ دار تھے، کو صدارتی حکم نامے کے ذریعے برطرف کر دیا تھا۔ صدر کی جیت کے اعلان کے ساتھ ہی 17 جنوری کو دارالحکومت مورونی میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ مظاہرین نے ایک سابق وزیر کی رہائش گاہ پر توڑ پھوڑ کی اور اسے نذر آتش کیا۔ پولیس نے آنسو گیس فائر کی اور گرفتاریاں کی۔ چند رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خواتین مارچ پر فائرنگ کی۔ ان واقعات کے بعد حکومت نے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا۔ پرتشدد مظاہروں میں چند لوگ ہلاک ہوئے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی متاثر ہوئی۔ نائجیریا میں پلاسٹک کے کچرے میں کمی کی کوشش۔ لیگوس اسٹیٹ نے، جسے ریاست میں نائجیریا اور افریقہ کا سب سے گنجان آباد شہر لیگوس شامل ہے، ملک میں پلاسٹک کی آلودگی کم کرنے کے لیے ایک دفعہ استعمال ہونے والے پلاسٹک اور اسٹائروفوم پر پابندی لگانے کا حکم جاری کیا ہے۔ حکومت کے مطابق اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانہ یا جیل بھجوایا جائے گا۔ محققین کے مطابق نائجیریا ایک سال میں 2.5 ملین ٹن پلاسٹک کا کچرا پیدا کرتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کے مطابق ایک اعلان کے نتیجے میں نفاذ اور عمل درآمد اتنا آسان نہیں۔ حکومت کو ان کے متبادل استعمال کی چیز تیار کر کے عوام کی سہولت کے لیے مہیا کرنی ہوگی۔ مالی میں سونے کی کان منہدم ہونے سے متعدد افراد ہلاک۔ 19 جنوری سن 2024 کو جنوب مغربی مالی کے شہر کانگابا کے قریب ایک سونے کی کان منہدم ہونے کے بعد 70 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق جب یہ حادثہ پیش آیا تو کان میں 200 سے زائد مزدور کام کر رہے تھے۔ نیشنل جیولوجی اینڈ مائننگ ڈائریکٹوریٹ کے ایک سینئر اہلکار نے اس واقعے کو حادثہ قرار دیا۔ یہ شہر کولیکورو ریجن میں واقع ہے۔ سونے کی تجارت مالی کی سب سے اہم برآمدات میں سے ہے، جو سن 2021 میں کل برآمدات کا 80% سے زیادہ پر مشتمل تھی۔
مالی میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ یا 10% سے زیادہ آبادی گزر بسر کے لیے کان کنی کے شعبے پر منحصر ہے۔ اگرچہ مالی کے کان کنی کے شعبے میں غیر ملکی کمپنیاں واضح اثر و رسوخ رکھتی ہیں، مگر غریب ملک ہونے کی وجہ سے بسا اوقات مناسب حفاظتی اقدامات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ پھر بہت سے لوگ غیر قانونی کان کنی کی طرف بھی راغب رہتے ہیں۔ نائجیریا میں ہاتھی دانت کے ذخیرے کو تباہ کیا گیا۔ نائجیریا کی حکومت نے ہاتھی دانت کے $11 ملین کے ذخیرے کو تباہ کر دیا۔ یہ دانت مختلف افریقی ممالک سے سمگل کیے گئے تھے۔ اس ذخیرے کا وزن تقریباً 2.5 ٹن تھا۔ کچھ دانتوں کو تراش کر فن پارے بھی بنائے جا چکے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر سال دنیا بھر میں دسیوں ہزار ہاتھی ان کے دانتوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں۔ نائجیریا افریقہ میں جانوروں کی غیر قانونی تجارت کا بڑا مرکز ہے۔ ہاتھی دانت کی سمگلنگ پر دہائیوں سے پابندی ہے۔ وزیر ماحولیات نے کہا کہ وہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تباہ شدہ ہاتھی دانت کو پاؤڈر میں تبدیل کر کے ہاتھیوں کی اہمیت اور ان کے تحفظ کی یادگار بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں 4 ٹن وزنی پینگولین کے خول کو بھی عوامی طور پر تلف کیا گیا تھا۔ نائجر، مالی اور برکینا فاسو کا ایکوواس سے علیحدگی کا اعلان۔ نائجر، مالی اور برکینا فاسو فوجی قیادت میں والے 3 مغربی افریقی ممالک نے ECOWAS ایکوواس سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ ایکوواس مغربی افریقہ کا علاقائی تجارتی بلاک ہے جس میں 15 ممالک شامل تھے۔ ان ممالک نے ایکوواس کے متعلق بیان دیا کہ وہ غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر اپنے بنیادی اصولوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور اپنے رکن ممالک کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، جبکہ ایکوواس نے کہا ہے کہ ہم ان تینوں ممالک میں سیاسی تعطل کے مذاکراتی حل کی تلاش کے لیے پرعزم ہیں۔ فوجی بغاوتوں کے بعد سے ایکوواس نے ان پر بھاری پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا دورہ افریقہ۔ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے 21 تا 26 جنوری 2024 افریقہ کے 4 اتحادی ممالک کا دورہ کیا۔ ان ممالک میں کیپ وردے، آئیوری کوسٹ، نائجیریا اور انگولا شامل ہیں۔ اس دورے کے مقاصد میں امریکی دوست ممالک سے تعاون بڑھانے، مختلف منصوبوں میں مزید امداد اور علاقائی و بین الاقوامی تنازعات میں تبادلہ خیال کرنا تھا۔